پروردگار اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو صحیح عقیدے اور درست عمل پر زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ میں سب سے پہلے اس مرکزی دفتر کے افسران اور تمام اہلکار، تمام شرکاء کو اتنی پیاری مبارک محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کو زندگی میں با ادب رکھے اور بے ادبی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ میری گفتگو تقریباً 35 سے 40 منٹ پر مشتمل ہوگی، جیسا کہ مجھے بتایا گیا۔ اس میں 2-3 باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ ہمارے جھگڑوں کا حل ہوگی جو اس وقت مختلف طریقوں سے ہمارے ذہنوں پر سوار ہیں اور پائے جاتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے حوالے سے، کہ آپ کی قرابت کیا حیثیت رکھتی ہے اور اس قرابت کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا، جنہوں نے کربلا میں اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر دیے، آخر کیا وجہ بنی کہ ایک سفاک اور ظالم انسان اس حد تک ظلم پر اتر آیا کہ اس نے فریق مخالف کے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اور ایک طرف ایک انسان اپنے مقصد کی کس عظمت پر فائز ہے کہ اپنے خاندان کے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو جھگڑوں کا حل ہے، یاد رکھیں کہ کسی بھی واقعہ یا کسی بھی معاملے میں جھگڑے کا ہو جانا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں، کوئی عجیب بات نہیں۔ ہر بڑی حقیقت کے بارے میں دنیا کے اندر مختلف زاویہ نگاہ پائے جاتے ہیں۔ خود اللہ کی ذات کے بارے میں کتنے تصورات ہیں دنیا کے اندر، لیکن آخر ان تصورات میں سے کوئی ایک صحیح ہے اور باقی غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 یا کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب کا جو مقصد تھا اس پر دنیا کے تمام انسان متفق نہیں، بلکہ زیادہ مخالف ہیں اور حامی ان کے کم نظر آتے ہیں، بلکہ حامیوں میں بھی ان کے مشن پر چلنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ حمایت تو ضرور کرتے ہیں کہ نبیوں کا رستہ ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح راہ پر چلے، لیکن ان کے رستے پر چلنے والے حمایت کرنے والوں میں سے بھی بہت کم ہیں۔ تو اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ کا یہ محکمہ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ہے کیا؟ اس میں کوئی میری نظر سے گزرے کوئی 30 سے زیادہ دنیا کے دانشوروں کے اقوال ہیں
کسی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایجوکیشن یہ ہے، کسی کا خیال یہ ہے کہ ایجوکیشن اس طرح کی، اس کی ڈیفینیشن کے اندر ہی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر ایجوکیشن کو کیسے لوگوں تک پھیلانا چاہیے اس کے بارے میں بھی زاویہ نگاہ مختلف ہے۔ تو سبھی تو درست نہیں ہوتے۔ 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، ہر آنے والا حکمران جو ہے وہ اپنی پالیسی، ایجوکیشن کی پالیسی لے کے آتا ہے۔ جتنا اس کو وقت ملتا ہے وہ کہتا ہے پچھلوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بعد میں آنے والا کہتا ہے کہ نہیں، وہ بالکل ایسے ہی فراڈ کر گیا، اس کو کیا پتا ہے کہ تعلیم کیا چیز ہے۔ اس طرح سے کسی بھی چیز کے بارے میں زاویہ نگاہ کا اختلاف، یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں، یہ اچنبھے کی بات نہیں۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے جو زاویہ نگاہ پایا جاتا ہے، اس میں اختلاف کا پایا جانا یہ کوئی بڑی عجیب بات نہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ درست زاویہ نگاہ کن کا ہے اور غلطی پر کون ہے، یہ نتیجہ نکالنا ہے۔ اس کے لیے میں ایک پیمانہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ زندگی میں اس پیمانے پر اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو تولیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ درست رستے پر چل پڑیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اس بات میں اب تک کوئی شبہ نہیں رہا کہ الحم سے لے کے والناس تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا کے اندر اتفاق جس کتاب پر پایا جاتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ میں نے اس میں کہیں اختلاف نہیں دیکھا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ بھی دوں کہ جرمن مستشرقین، ان کا ایک گروہ جو 40 افراد پر وہ کمیٹی مشتمل تھی، انہوں نے ایک فکر پیش کی کہ دنیا کے اندر جو زبانیں پائی جاتی ہیں، زبانیں جب 10 میل کا سفر کرتی ہیں تو زبانوں کے لہجے میں فرق آ جاتا ہے، اور جب وہی زبان 20 میل کا سفر کرتی ہے تو اور فرق پڑ جاتا ہے۔ جب وہی زبان 30، 40 میل، 50 میل کا سفر کرتی، 100 میل کا سفر کر جاتی تو کافی مہا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھیں یوں کہ ہم پنجابی بولتے ہیں، اگر آپ یہاں سے کوئی 300-350 کلومیٹر دور فیصل آباد چلے جائیں، بولتے وہ بھی پنجابی، لیکن وہ ہمارے لہجے سے بالکل مختلف لہجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے اٹھ کے گجرات چلے جائیں تو فرق پڑ جاتا ہے پنجابی۔ یہاں سے آپ اٹھ کے راولپنڈی چلے جائیں گے تو وہ اٹھساں، کھاساں، بیٹھساں، جاساں، آساں یہ شروع ہو جاتا ہے پنجابی، ہے نا جی۔ ملتان چلے جائیں تو وہ بھی پنجابی بولتے ہیں لیکن فرق ہے۔ جرمن مستشرقین چونکہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں کسی قوم کے، وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک مکے اور مدینے سے چلا، کل دنیا کا سفر کر گیا، یعنی شرق سے غرب تک پہنچ گیا۔ ایون کہ کچھ وقت یہ کورونا سے پہلے اٹلی کا ایک علاقہ تھا جس میں قرآن مجید رکھنا، پڑھنا ممنوع تھا، لیکن جب یہ کورونا کی آئی تو وہ پادریوں نے اتفاق کیا کہ سب سے زیادہ کورونا اٹلی میں ہے، تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کو کہیں کہ ہمارے اس علاقے میں قرآن کی تلاوت کرو، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کورونا ختم ہو جائے۔ یعنی اس ممنوع علاقے میں بھی پہنچ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کا سفر کر گیا قرآن مجید، تو مکے اور مدینے سے یہ چلا ہے تو ہو کسی دوسرے ملک، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، 10ویں ملک میں جب گیا ہے تو وہاں تو بہت فرق پڑ گیا ہوگا اس کا۔ تو انہوں نے 40,000 نسخے پوری دنیا سے جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد ان کا انالیسز کیا۔ انالیسز کرنے کے بعد اس 40 رکنی جرمن مستشرقین کی کمیٹی نے
یہ فیصلہ صادر کیا اور ان میں سے کئی مسلمان ہو گئے کہ یہ کسی انسانی کاوش پر مشتمل یہ چیز نہیں، کل دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن مجید پایا جاتا ہے ایک ہی شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ میں نے اتھارٹی ذکر کی ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کی کوشش نہیں ہے، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم پتہ نہیں اس کتاب کا کیا حلیہ بناتے۔ پروردگار نے انسانی بساط میں، اس کی طاقت میں، اس کے اندر یہ شے ہی نہیں رکھی کہ وہ کلام اللہ کو بدل سکے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز آتی ہے وہ سنت رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بالقرآن۔ وہ سنت سے وہ آپ کی نمازوں والی سنت نہیں میں لے رہا، وہ سنت موقدہ، غیر موقدہ، چھوٹی سنت، بڑی سنت، سنت ہدا، سنت زائدہ، وہ ذکر نہیں میں کر رہا۔ یہ سنت وہ ہے جو عمل بالقرآن ہے، اور یہ بھی پروردگار کی وحی کے مطابق حضور علیہ السلام نے اپنا عمل اختیار کیا ہے۔ جس طرح قرآن وحی ہے، اس طرح حضور کی سنت بھی وحی ہے۔ سنت ہمیشہ آپ کو غیر مسلموں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ شے جو غیر مسلموں میں نہیں، مسلمانوں میں اجماعی طور پر پائی جاتی، وہ سنت ہوتی۔ تو معزز حاضرین محترم، تیسرا سورس آف نالج حدیث ہے۔ پہلا سورس آف نالج قرآن، دوسرا سنت، تیسرا سورس آف نالج حدیث، اور چوتھا سورس آف نالج جو ہے وہ اقوال صحابہ ہیں ہمارے لیے، اور پانچواں سورس آف نالج جو ہے وہ ہسٹری ہے، تاریخ۔ آپ کا مسئلہ یہاں یہ جو مختلف زاویہ نگاہ بن گئے، کوئی یزید کے بارے میں کچھ خیال رکھتا ہے، کوئی کچھ خیال رکھتا ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بہت دنیا ان کو سنتی ہے۔ انہوں نے بھی یزید کی فیور میں بیان دے دیا کہ یزید جو ہے وہ ایک شہزادہ تھا، اور یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور وہ حق پر تھا۔ یہ آپ سوشل میڈیا پر آپ ڈکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں۔ کئی ایسے بندے ہیں جو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دو خاندانوں کا مسئلہ تھا، یہ تو کوئی دینی اسپرچول بات ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف امام علی مقام کے حوالے سے کئی بندے پڑھے لکھے، یہ رولا پڑھے لکھوں کا ہے، ان پڑھوں کا نہیں ہے۔ ان پڑھ تو محبت میں، ان پڑھ جتنے بھی ہیں نا، ان کے لیے میں مسئلہ نہیں دیکھ رہا جہاں کہیں بھی میں گیا ہوں۔ یہ سب رولے پڑھے لکھوں کے۔ وہ کئی دوسری طرف چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی امام حسین بھی تو ایک صحابی ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی کوئی فضیلت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جیسا جیسا کسی کا نالج ہوتا ہے اس حساب سے وہ زاویہ نگاہ بناتا ہے اور اس حساب سے وہ فتویٰ جاری کرتا ہے۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہسٹری کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تاریخ پر۔ تاریخ کون لکھتا ہے؟ میں اس کی مثال چھوٹی سی دوں سمجھانے کے لیے۔ تاریخ آج کا فرض کریں دور گزر رہا ہے، ہمارے سیاسی پارٹیاں بھی ہیں اور سیاسی منشور بھی ہیں اور سسٹم چل رہا ہے۔ اس میں جو مورخ ہوتے ہیں، تاریخ لکھنے والے، وہ قرآن کی طرح پیور نہیں ہوتے۔ ایک مورخ تاریخ لکھنے والا ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا ہو، وہ باقی سب کو ملیا میٹ کر دے اپنی تاریخ میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تاریخ لکھنے والا وہ نون لیگ کا ہو، وہ باقی سب کا صفایا کر دے۔ ایک تاریخ لکھنے والا ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ باقی سب کو کنارے لگا دے اور ان کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو مورخ ہوتے ہیں انہوں نے وہ جھوٹ سچ سب کچھ جمع کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اس دور کا بھی مورخ وہ تو کربلا میں موجود ہی نہیں ہے۔ بھائی کربلا کا واقعہ جہاں رونما ہوا، کیا وہاں کوئی مورخ بیٹھا ہوا ہے؟ جس طرح سے آپ کے بعض اوقات وہ قصہ کہانیاں سنانے والے جس طرح طرز و ترنم کے ساتھ ایسے سناتے ہیں کہ جیسے یہ عینی شاہد ہیں وہاں کے، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اب ڈھینگ ہو گیا۔ امام علی مقام کا ذکر کرنے کے لیے بہت پاکیزہ دماغ چاہیے۔
بہت طہارت والی سوچ چاہیے. آپ اتنے بڑے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کی عظمت کا راز محشر والے دن ہی کھلے گا. یہاں کسی کی سمجھ میں آنے والی وہ عظمت ہے ہی نہیں. ورنہ آپ کا جو اپنا عمل ہے واقعہ کربلا میں، وہ تو خیر کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. اس کی عینی شاہد تو خاندان اہل بیت کی وہ خواتین اور بیبیاں ہیں جن کو قیدی کر کے شام لایا گیا اور پھر یزید کے دربار میں لایا گیا. عینی شاہد امام زین العابدین ہے. وہ تو ساری زندگی انہوں نے واقعہ کربلا بیان ہی نہیں کیا. کوئی مائی کا لال مجھے دکھا دے کہ امام زین العابدین کی ایک روایت سے بھی واقعہ کربلا جو ہے وہ کسی کتاب میں لکھا ہو. ہے ہی نہیں. وہ ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے. ان کے تو بقیہ زندگی کے اندر آنسو ہی نہیں سوکھے. نام ہم بہت لیتے ہیں امام حسین کا. امام زین العابدین کی جو بات ہے وہ نہیں سناتے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا امام حسین کو دیکھا کہ وہ ہر رات 100 رکعت نماز اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پڑھتے تھے. ایک شخص نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں. منہ میں اس نے پان ڈالا ہوا ہے، پٹکا گلے میں ڈالا ہوا ہے، ہاں جی، اور ذکر کر رہے امام حسین کا. کم از کم اعلیٰ درجے کی طہارت ذہنی بھی چاہیے، زبان کی بھی. جتنی بڑی ہستی کا نام لے رہے ہیں آپ، اتنی بڑی آپ کی زبان کی طہارت چاہیے، عمل پاک چاہیے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ رضا خان، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور کی بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم ٹھہرو یہاں. وہ دوسرے شخص کو کہنے لگے ان کو پتہ نہیں ہے یہ اندر کوئی کتاب دیکھنے گئے. 2 بندے تھے. وہ اندر سے جب واپس آئے تو انہوں نے وضو کے جو اثرات ان کے چہرے پر تھے، وہ کہنے لگے نہیں، جو تمہارا خیال ہے وہ نہیں، کتابیں ہم نے بہت پہلے کی دیکھی ہیں. تم نے حضور کی بیٹیوں کا نام پوچھا ہے تو میں بے وضو ان ہستیوں کے نام کیسے لے سکتا؟ یعنی ہم عملاً کس سطح پر کھڑے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. وہ مشن تو بہت دور ہے. آج بھی کربلا ہے. کربلا ختم ہو گئی بھائی. کربلا کا میدان تو آج بھی سجا ہوا ہے. اگر آپ حسینی ہیں تو نکل کے دیکھیں. اگر اسی طرح کا معاملہ ہے تو آپ اس نقش قدم پر چل کر دیکھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، آپ کا حشر کیا ہوتا ہے. ہم تو 5-7 جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان اپنے ہی چچا، اپنے ہی بیٹے، اپنی ہی بیٹیاں، اپنے ہی بھائی، اپنے ہی عزیز، اپنے خاندان کے اندر بیٹھ کے حق کی بات نہیں کر سکتے. محلے میں نکلنا، گلی میں نکلنا، بازار میں نکلنا، شہر میں نکلنا تو بہت آگے کی بات ہے. تو یہ خاندان جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، یہ کربلا میں جتنا بڑا اپنی طرف سے ایثار کا جذبہ رکھ کے جو کچھ انہوں نے پیش کر دیا، یہ صرف وہی تھے پیش کر کے. باقی دنیا میں تو اس طرح کا ہے ہی کوئی نہیں، اور تو کسی کے بس میں ہی نہیں ہے. خون غلط لگ جائے تو مریض مر جاتا ہے. بلڈ گروپ میچ کرتے ہیں پہلے یا نہیں؟ تو مریض تو ہو چکے تھے لوگ. یہ بات سمجھیں. ایک کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام نے اسلام زندہ کیا. وہ کون سا اسلام ہے جو انہوں نے زندہ کیا؟ اسلام تو اپنی اصلی حقیقت میں موجود ہے. جو اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، 4 حقیقتوں کو کبھی زوال نہیں. نہ اللہ کی ذات کو زوال ہے ازروب قرآن، نہ حضور کو زوال ہے، نہ دین کو زوال ہے، نہ قرآن کو زوال ہے. یہ 4 حقیقتیں ایسی ہیں جن کو کبھی زوال نہیں ہے. تو حضور کا جو دین ہے نا، وہ اب بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. اس وقت یعنی 14-15 صدیاں گزر جانے کے باوجود اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جس طرح کا حضور نے پیش کیا اسی طرح کا موجود ہے. ایک اسلام ہوتا ہے وہ جو حضور نے پیش کیا، وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور اس نے رہنا ہے. اور پروردگار کا وعدہ ہے قرآن میں کہ حبیب پیارے، جو تیرا دین ہے یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے،
یہ دین ایسا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسا دین ہے کہ جس کے آگے اور پیچھے سے باطل اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا، چاہے قیامت آ جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو دین زندہ کیا وہ کون سا دین ہے؟ وہ یہ دین نہیں۔ ایک دین ہے جو میرے اندر ہے، ایک دین ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کے اندر ہے، ایک دین ہے ان کے اندر ہے، ایک 5واں آدمی ہے اس کا دین ہے، ایک 10واں آدمی ہے اس کا دین ہے۔ آپ ان کو اگر کیٹیگرائز کریں تو سب کا دین ایک جیسا ہے؟ 100 آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے تو بولے سب کا دین ایک جیسا ہے؟ سب کا دین ایک جیسا پختہ ہے؟ نہیں، یہ فرق ہے اس کے اندر۔ اصل جو دین حضور نے پیش کیا تھا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، فرق پڑ گیا تھا اس وقت رہنے والے جو مسلمان تھے ان کے دین کے اندر کمزوری آ گئی تھی، اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے امام علی مقام نے قربانی دی ہے۔ وہ مریض تھے جنہوں نے یزید کو قبول کر لیا تھا۔ جس بندے کو بے ایمان اپنے ملک کا حکمران قبول ہو جائے اور پتہ ہو کہ بندہ بے ایمان ہے، آپ کا وزیر اعظم بے ایمان ہو، آپ کا صدر بے ایمان ہو، ایم پی اے ایم این اے سب فراڈیے ہوں، تو اگر آپ ان کو قبول کیے ہوئے ہیں تو آپ بیمار ہیں، آپ صحت مند نہیں ہیں، آپ کو ضرورت ہے کسی شے کی، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر غلط بندہ آپ اپنے اوپر قبول کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیل ہیں، بیمار ہیں، وہ چلتے پھرتے مردے ہیں آپ، کہ چل پھر رہے ہیں لیکن آپ کو سب کچھ قبول ہے۔ یہاں کوئی پورے ملک کی دولت لوٹ کر لے جائے آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، یہاں کوئی سارے کا سارا دین بدل دے آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں امام علی مقام جہاں کھڑے ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنی قلت میں ہو کے جا رہے ہیں، وہ کہنے لگے نہیں مجھے خواب آیا ہے۔ وہ کہتے خواب آیا کیا ہے؟ کہتے یہ نہیں بتا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی پیدا کرنی ہو اس بندے کو راز رکھنا بھی آنا چاہیے۔ جس کو راز رکھنا نہیں آتا وہ تو کبھی بھی کسی معاشرے میں بڑی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور امام علی مقام نے تو ایسی تبدیلی پیدا کر دی، اب قیامت تک حسین ہی زندہ ہے، یزید ہمیشہ کے لیے مردہ ہے۔ یزیدیت مردہ ہے، یزید کے حامی تو اس وقت بھی موجود ہیں، بولو ہیں یا نہیں؟ بھائی یزید کے حامی بھی اس وقت موجود ہیں یا نہیں؟ موجود ہیں۔ جہاں تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کا تعلق ہے، یہ کام یہی خاندان کر سکتا تھا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، اور کسی کے بس میں ہی نہیں۔ بیماری بہت بڑی تھی، بندہ ایسا بیٹھ گیا اوپر تخت کے اوپر جس بندے کو دین کا پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، اس کو کیا پتا ہے کہ رسول پاک نے کتنی ماریں کھائی ہیں اسلام کے لیے، اس کو کیا پتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا ہے، حضرت عثمان نے کیا کیا، حیدر کرار نے کیا، امام حسن نے کیا کیا ہے۔ اس شخص کو کیا پتا ہے؟ وہ تو عیاش آدمی ہے، حکمران ہے، اور دین کو اس نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے۔ اس کھلواڑ پن کو دور کرنے کے لیے امام علی مقام کا جو وہ پیور خون تھا اور وہ اسلام کے ساتھ میچ کرتا تھا۔ یہاں جب تحریکیں ہمارے پاکستان میں چلتی ہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں سوئے کربلا چلا ہوں، جب آگے سے پھنڈ پڑتی ہے تو وہ سوئے کربلا سے واپس آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں کربلا کی طرف چلا ہوں، جب آگے سے مار پڑتی تو وہ ساری کربلا ختم ہو جاتی۔ امام علی مقام 9-10 کی درمیانی رات کو کربلا کے اندر آپ نے کہا چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیے۔ آپ نے فرمایا ان کو میرے ساتھ مسئلہ ہے، تم میری محبت میں آ گئے ہو، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں کل اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے نانا کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا۔ مسلمان کروڑوں میں ہیں اس وقت، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی پھیر رہے ہیں،
करोड़ों की तादाद में है, लेकिन आपको तो कोई अच्छा बंदा जो है इस मनसब पर कबूल ही नहीं। छोटी सी मिसाल है, एक मस्जिद में आपने इमाम रखना हो, अगर वो शराबी हो तो आप उसके पीछे 2 रखते पढ़ेंगे आप? जवाब दें जी मेरा। अगर वो जुआ खेलता है तो आप उसके पीछे पढ़ेंगे? अगर वो जना करता है तो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? 2 रकतों की सिर्फ इमामत है। 2 रकतों की इमामत में इतना क्राइटेरिया और इतना मेयार कि आप बेशक खुद दाढ़ी मुंडाते हो लेकिन आपको अनदाढ़िया इमाम कबूल नहीं। खुद आप शराब पीते हो लेकिन शराबी इमाम कबूल नहीं। खुद जना करते हो लेकिन जानी इमाम कबूल नहीं। खुद आप जिस मर्जी कैटेगरी में हो लेकिन उस तरह का गलत इमाम सिर्फ 2 रकते पढ़ने के लिए वो कबूल नहीं। तो 5 साल की इमामत के लिए आप शराबी जानी हर तरह के बंदे कबूल कर लेते हैं। हुसैनी फिर हुसैनी है आप। इमाम अली मकाम का जो ख़ानदान है ना, ये ख़ानदान ऐसा है कि हुजूर ने फरमाया था, और ये सारी तकलीफ़ें इसीलिए हैं। हुजूर ने फरमाया था तरक्तु फ़ीकुम उस्सक़लैन, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह व इतरती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी अहले बैत। मा इन तमस्सक्तुम, जब तक तुम इनको थामे रखोगे लन तदिल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, और जब तुमने इनको छोड़ दिया उस वक्त तुम बिखर जाओगे। मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को समेटता हूं। अलहम से लेके वन्नास तक बहुत मरतबा मुझे कुरान मजीद पढ़ने का मौका मिला, बहुत मरतबा। मेरा बेटा, मेरे कोई दोस्त गवाह है इसके कि मैं आम, ये तरगीब के लिए कह रहा हूँ, मैं आम नमाजों में भी कुल हुवल्लाह या छोटी सूरतें नहीं पढ़ता, बल्कि तरतीब से कुरान मजीद पढ़ता हूँ। ये अपनी बढ़ाई बयान करने के लिए नहीं बात की, आपको तरगीब दिलाई है कि कुल हुवल्लाह से सिर्फ नमाज ना पढ़ा करो, कुछ और भी कुरान का हिस्सा याद करके ये भी देखा करके उसमें है क्या। अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान मजीद कई बार पढ़ा है। मैं आपकी इस मुबारक और बाबरकत मजलिस में अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ कि कामयाब इंसानों की कुरान ने जितनी सिफतें बयान की हैं वो सारी की सारी सिफतें इमाम हुसैन में पाई जाती थी। ये मेरी बात को पाएं, मैंने कहा क्या है, यहां पित्ता पानी हो जाता है कुरान की एक रुकू पर अमल करते हुए। और कुरान कहां से चलता है और कौन कौन सी सिफतें बयान करता है, ज़ाहिरी सिफात भी बयान करता है, बातनी सिफात भी बयान करता है। कुरान मजीद में हुजूर के सहाबा के नाम नहीं है, बड़े बड़े जलील कदर सहाबा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम पूरे कुरान में कहीं नहीं, उमर बिन खत्ताब का नाम पूरे कुरान में कहीं नहीं, उस्मान बिन अफ़ान का नाम पूरे कुरान में कहीं नहीं, अली हैदर कर्रार का ज़ाती नाम पूरे कुरान में कहीं नहीं, इमाम हसन का नाम पूरे कुरान में कहीं नहीं, हालांकि हुजूर की जिस वक़्त कुरान नाज़िल हो रहा था उस वक़्त मौजूद थे। इमाम हुसैन का नाम ज़ाती पूरे कुरान में कहीं नहीं। अशरा मुबशरा जिन सहाबा को आप कहते हैं वो पूरे कुरान में किसी एक का नाम भी मौजूद नहीं। 1,24,000 सहाबा है या कमो बेश, जितने नबी हुए उतने सहाबा हुए, उनमें से सिर्फ एक सहाबी का नाम, वो भी एक वाक़या के तौर पर, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का वो मौजूद है, बाकी का मौजूद नहीं है। तो कुरान किन के साथ जिक्र करता है, ये किस से भरी हुई है ये किताब? 30 पारे किस पर मुश्तमिल है? ये सिफतों पर मुश्तमिल हैं, यानी सिफात बयान करता है कि ये सिफतें बंदे में पाई जाएं तो वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, रसूल पाक का पसंदीदा बंदा है, वो जन्नती है, वो अल्लाह का महबूब है, जिसमें ये सिफतें पाई जाती हैं। जमाने का भी जिक्र नहीं किया, ये कमाल नहीं। आज तो कोई एक साहबजादा हो जाए तो वो कहता मेरा बाप इस तरह का था। इमाम अली मकाम सिर्फ बाप की, अगर बाप की भी बात करते तो इमाम अली मकाम का बाप इतना बड़ा है जिसके मुकाबले में अली कोई दूसरा है ही नहीं। ये हवाला छोटा है कि आपकी मां ऐसी मां है जिस मां का रूए जमीन पर कोई जोड़ नहीं है। नहीं तो मौलवी से ना किसी से पूछो, इकबाल से पूछ लो। मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज,
اقبال کہتے ہیں کہ مریم ایک صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی وجہ سے معزز اور عزت والی ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا 3 نسبتوں سے معزز ہیں۔ پہلی نسبت دختر آن رحمت للعالمین، کہ وہ حضور سرور کونین رحمت للعالمین کی بیٹی پاک ہے، امام اولین و آخرین، جس کی وہ بیٹی ہیں وہ اولین و آخرین کا امام ہے۔ بانویں آن تاجدار حل عطا، تاجدار حل عطا مولا علی کی وہ زوجہ ہیں۔ کون؟ علی مرتضی۔ اقبال کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ بھی سمجھ لیں اس کا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی مشکل کشا۔ اور تیسری نسبت مادر عام مرکز پرکار عشق۔ عشق دنیا میں جہاں پایا جاتا ہے، پرکار آپ نے دیکھی ہے، ریاضی کی پرکار دیکھی ہے نا جی؟ پرکار جو ہے نا وہ اس کا ایک جو اس کا کیل ہے وہ نیچے گڑا ہوا ہوتا ہے، دوسری سے وہ دائرہ یا کھینچتے ہیں۔ یہ جو مرکز ہے نا، مرکز پرکار کا، یہ اس کو اقبال کہتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق۔ عشق دنیا کے اندر جہاں جہاں گھوم رہا ہے، اس کا مرکز جو ہستی ہے امام علی مقام، وہ سیدہ بطول زہرا ان کی ماں ہے۔ عشق کے مرکز، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ عشق کے قافلے کا جو سالار ہے اس کی آپ ماں ہے۔ اور وہ بہت لمبا مضمون ہے، آخر میں اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق۔ پروردگار نے جو قرآن اور سنت میں رشتہ اور تعلق بنایا، اس نے میرے پاؤں جکڑے ہوئے ہیں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس سے فرمان جناب مصطفیٰ، رسول پاک کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ گردے تربتش گردید می، ورنہ اے بطول زہرا میں تیری قبر کا طواف کرتا، سجدہ ہا برخاک او پاشید می، نہ صرف طواف کرتا میں تیری قبر کو سجدے کرتا۔ یہ حوالہ چھوٹا تھا ماں کا، باپ کا حوالہ چھوٹا تھا، امام حسن کے بڑے بھائی ہونے کا حوالہ چھوٹا تھا، حضور کے نانا سید الانبیاء والمرسلین کا حوالہ چھوٹا تھا، امام علی مقام کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا حوالہ چھوٹا تھا، پھر امام علی مقام کے جو چچے ہیں ان کا حوالہ چھوٹا تھا، جو خاندان تھا اس کا حوالہ چھوٹا تھا۔ ارد گرد ہر طرف نور ہی نور بکھرا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر وہ جتنی بھی طہارت پاکیزگی ان ہستیوں میں پائی جاتی تھی، وہ تو ساری طہارت جمع ہو کے جس ہستی میں پائی جاتی وہ خود امام حسین ہے۔ اور میں نے جو بات کی ایسے نہیں کی، یہ آپ دیکھیے، قرآن پڑھیے جا کے، قرآن جن صفتوں کا ذکر کرتا ہے، وہ صفت صبر ہو، وہ صفت صدق ہو، وہ صفت قنوت ہو، وہ صفت عبادت ہو، وہ صفت عاجزی ہو، وہ صفت سخاوت ہو، وہ کس طرح کی بھی صفت ہو جو اللہ کی پسندیدہ ہے، ہر صفت قرآن کی بیان کردہ امام علی مقام کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جس سے آپ ٹکرا رہے تھے، جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے باطل بھی اتنے ہی بڑے زور سے آتا ہے۔ قرآن جن قباحتوں، جن برائیوں، جن کوتاہیوں کا ذکر کرتا ہے، وہ سب کی سب کوتاہیاں یزید کے اندر پائی جاتی تھی۔ یعنی کل ایمان ایک طرف اور کل کفر ایک طرف کھڑا ہے، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ امام علی مقام کون ہے؟ پروردگار میں نے کچھ کڑوی کسیلی باتیں بھی آپ سے کی، آپ نے برداشت کی، آپ کا شکریہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔